جب آدمی کے اندر عجب اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے علاوہ دوسرے کی تعریف کو برداشت نہیں کرتا. کیا پیدا ہو جائے؟ عجب پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے غیر کی تعریف کو برداشت نہیں کرتا، یا تو اس کو مبالغے پر محمول کر دیتا ہے، یا یہ کہہ کر مخالفت کرتا ہے کہ بھئی کیا ملا ہوگا ان کو جنہوں نے تعریف کر دی. مسلمانوں کی جمعیتوں کے بکھرنے کی، مسلمانوں کی جمعیتوں کے بکھرنے کی جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے وہ ایک دوسرے کی تنقید، ایک دوسرے کی تردید اور ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے پر اعتراض، یہ مسلمانوں کی جمعیتوں کے بکھرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے. اور یہ ساری باتیں جب پیدا ہوتی ہیں جب دین کے کام کرنے والوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. حسد آمادہ کرتا ہے تنقید پر، تردید پر، تذلیل پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی جمعیتیں آپس کے جھگڑوں میں اتنی منتشر ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ مجتمع ہو کر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے ہم عصر اور اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں ان تینوں کی تفضیل اور ان کے فضائل کے بیان کرنے اور ان کی قربانیوں کے تذکرے کرنے میں، ان کی قربانیوں کے تذکرے کرنے کے ذریعے سے ان کے امت کے درمیان ان کے درجے قائم کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تنقید کو کوئی برداشت نہیں کرتا تھا. جب آدمی کے اندر عجب اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے علاوہ دوسرے کی تعریف کو برداشت نہیں کرتا. کیا پیدا ہو جائے؟ عجب پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے غیر کی تعریف کو برداشت نہیں کرتا، یا تو اس کو مبالغے پر محمول کر دیتا ہے، یا یہ کہہ کر مخالفت کرتا ہے کہ بھئی کیا ملا ہوگا ان کو جنہوں نے تعریف کر دی، کیا ملا ہوگا ان کو جنہوں نے. صحابہ کرام میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ جب براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ اپنوں میں سے ادنا کی تعریف سنتے تھے تو ان کی نظر میں ان صحابہ کا درجہ بڑھ جایا کرتا تھا، حالانکہ وہ صحابہ قرآن کے مقابلے میں نائے ہوتے تھے. یہ اشکال کہیں نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نائے کو قرآن پر فضیلت دی ہو اور صحابہ کرام نے اس پر نعوذ باللہ کوئی اعتراض کیا ہو، یا اس میں صحابہ کرام نے اس بارے میں کوئی اشکال کیا ہو. ایسی کہیں مثال نہیں ملتی، بلکہ یہ تو ملے گا کہ پرانے نئے لوگوں کے فضائل سن کر ان کے پاس پالی بن کر جاتے تھے، ان کے پاس پالی بن کر جاتے تھے. یہ تو ملے گا کہ پرانے نئے لوگوں کے پاس ان کے فضائل کی وجہ سے پالی بن کر جاتے تھے. لیکن اس زمانے میں سب سے بڑا نقصان اس سے ہوا کہ ایک دوسرے کی بجائے فضائل بیان کرنے کے ایک دوسرے کے رذائل بیان کیے جانے لگے. صحابہ کرام اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے کسی کی برائی یا کسی کی تنقید کی جائے، کیونکہ جب ایک دوسرے کی تنقید کی مجلسیں قائم ہوں گی اور ایک دوسرے کی تنقید کے تذکرے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کی نظر میں سے گر جائیں گے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صاحب آئے ان کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ مجھے آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے. میں کیا باتیں کہوں؟ آدمی نے کہا کہ آپ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان اور طلحہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آج کل ہمارا سب کا معمول یہ بن کر رہ گیا، ایک معمول بن گیا کہ مشائخ کے پاس جائیں گے اور ان سے ان کے دل کی رائے معلوم کریں گے دوسروں کے بارے میں. یہی کیا انہوں نے آ کر حضرت بریدہ اسلمی سے یہ پوچھا کہ طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی کہنے لگے کہ ارے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، کیا آپ کو قتل کرتا؟ کہ نہیں، تو نے میرا قتل کا ارادہ کر لیا ہے. نہیں، میں کیا آپ کو قتل کرتا؟ میں تو ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کے دل کے بارے میں کیا ہے اور آپ کے بارے میں کیا رائے ہے. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے پیٹھ پھیری اور قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا مانگی کہ اے اللہ، ان تمام لوگوں نے جن کے بارے میں یہ ان کو عیوب مجھ سے معلوم کرنا چاہتا ہے اور میرے دل کی رائے ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ان تیرے نیک بندوں نے دنیا میں جتنے بھی کارنامے کیے ہیں یا اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان کی ساری قربانیوں پر ان کو اپنے پاس سے اجر عطا فرما. اور اے اللہ اگر تیرے علم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے،
اگر تیرے علم میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو تو ان کو معاف فرما، اس کے علاوہ اور کوئی بات بریدہ اسلامی نے اس سے نہیں۔ یہاں سب کا مزاج یہ ہے کہ اپنوں سے بڑوں کے بارے میں آ کر قریض کریں گے، چھوٹوں کے بارے میں قریض کریں گے، اور لوگ کہیں گے ہاں یہ دیکھو یہ ہے ہمارا آدمی، اسے بتاؤ کیا بتانا ہے۔ ساری غیبتوں کے دروازے، تہمتوں کے دروازے کھلے اس لیے ہیں کہ یہاں جو کسی کی رائے معلوم کرنا آتا ہے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی تنقید، ایک دوسرے کی تردید، ایک دوسرے پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ خلفائے راشدین ان کی بڑی صفت یہ تھی، اور ان کی آپس کی اجتماعیت اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے، بلکہ سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، لا يبلغني احد من اصحابنا احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر۔ یہ روایت فرمایا آپ نے تمام صحابہ سے کہ میرے پاس کوئی میرے کسی ساتھی کی شکایت لے کر نہ آیا کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ جتنے امت کے نقصانات ہیں وہ آپس کے اشتراک کی وجہ سے ہیں، اور آپس کے اشتراک اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کی تنقید، تردید کھلے عام ہونے لگی ہے، جس سے اعتماد ختم ہو رہا ہے، اس سے اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز آپس کی اجتماعیت کے لیے وہ اعتماد ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے بڑی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحَزْمِ أَن تَثِقُوا، کہ سب سے زیادہ سمجھداری، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، ایک دوسرے پر بھروسہ کرو۔ اگر آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر تم دھوکے میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم آپس میں دوسرے پر اعتماد کرو گے تو تم کبھی دھوکے میں نہیں پڑو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین لوگ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معتمد بنانے کے لیے عمرا سے آ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ جی ہاں، ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے قریب میرا اعتماد بن جائے۔ ارے سنو کہ کیا کہہ رہا، ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے نزدیک میرا اعتماد بحال ہو جائے، وہ اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس جھوٹ سے میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ حالانکہ جھوٹ بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور لوگ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں اعتماد پیدا کرنے کے لیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں اعتماد پیدا کرنے کے لیے، حالانکہ جھوٹ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اشارے میں بھی یہ کہے کہ آپ فلاں سے افضل ہیں تو صحابہ اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی تعریف سے اتنا گھبراتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزع کے وقت جب وہ دنیا سے جا رہی ہیں، آخری وقت تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوایا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ ابن عباس وہ میری ملاقات کے لیے اگر اس وقت آئے تو وہ میری تعریف کریں گے، اور یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اس وقت اگر میری تعریف کی گئی تو میرے اندر عجب پیدا ہو جائے گا، اور دنیا سے میں کبر کی حالت میں جاؤں تو میری آخرت کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، میں ابن عباس سے ملنا نہیں چاہتا، انکار کر دیا۔ لوگوں نے سفارش کی کہ نہیں دیکھو، ابن عباس بڑے درجے کے آدمی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ کے جزاد بھائی ہیں، اور علم میں ان کا یہ کمال ہے، حضرت ان کا اہتمام کرتے تھے، آپ اجازت دے دیجیے۔ حضرت عائشہ کو تیار کیا لوگوں نے، تو حضرت عائشہ نے صرف کہنے کی وجہ سے اجازت دے دی۔ ابن عباس اندر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ بس حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اسی کا خطرہ تھا کہ یہ میری تعریف کرے گا۔ جب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت دنیا سے جاتے ہوئے میری تعریف کی جائے، اس سے میرے اندر عجب اور کبر پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت کبر کا پیدا ہونا یہ میری مغفرت اور نجات کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی تنقید اور ایک دوسرے کی برائی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں علقمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے درمیان بیان فرمایا اللہ کے حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بعض لوگ
وہ مجھے فضیلت اور مجھے اونچا درجہ دیتے ہیں ابو بکر و عمر کے مقابلے میں، اور مجھے افضل سمجھتے ہیں ابو بکر و عمر کے مقابلے میں۔ فرمایا اگر میں نے اس سے پہلے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ مجھے ابو بکر و عمر پر کوئی فضیلت نہ دے تو ایسی فضیلت دینے والے کو میں سزا دیتا، میں تعریف کرنے والوں کو سزا دیتا اگر میں نے پہلے اعلان نہ کیا ہوتا۔ لیکن کیونکہ بات پہلی مرتبہ میرے پاس پہنچی ہے اور میں نے بھی آپ لوگوں کو اس سے روکا نہیں ہے، اگر میں نے اس سے پہلے آپ کو روکا ہوتا اس بات سے پھر آپ دوبارہ یہ غلطی کرتے تو میں آپ کو سزا دیتا، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو کہ ایک بات سے میں نے ابھی منع کیا نہیں لوگوں کو اور میں ان کو سزا دوں۔ فرمایا آج میرے اس بیان کے بعد جس نے بھی میرے بارے میں کوئی فضیلت کی بات کی اور ان دونوں بزرگوں کے مقابلے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے مقابلے میں مجھے کسی نے افضل کہا تو وہ بہتان باندھنے والا ہوگا، وہ جھوٹ گھڑنے والا اور بہتان باندھنے والا ہوگا، اور اس کی وہ سزا ہوگی جو سزا مفتری کی سزا ہے، وہ اس کی سزا ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، بس اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا ان کے بعد اللہ ہی جو چاہے گا ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ زید بن وہب کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی خلافت کے زمانے میں، اور میں کچھ لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کہہ رہے تھے اور وہ بات کر رہے تھے کہ جو بات ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے بارے میں کہنا مناسب نہیں ہے، ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے درجے سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے تھے۔ اتنا سنتے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں غصے میں اٹھے اور منبر پر چڑھے اور بیان فرمایا قسم الذات عالی کی جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور قسم الذات عالی کی جس نے ہر جان کو پیدا کیا ہے، ان دونوں سے وہی شخص محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا اور قابل فضیلت ہوگا، ایمان والا ہوگا اور قابل فضیلت ہوگا، اور ان دونوں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے وہی آدمی نفرت کرے گا جو ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت پیدا ہوا ہے، بدبختی جس کی زندگی میں ہے، بدبختی جس کا نصیب ہے، اور وہ شخص ان دونوں سے نفرت کرے گا جو دین سے پوری طرح باہر نکلا ہوا ہے، دین سے بالکل خارج ہے، جو دین سے بالکل خارج ہے، وہی شخص ان دونوں کے بارے میں وہی ان سے نفرت کرے گا۔ فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دینی بھائی اور آپ کے دونوں وزیر اور آپ کے دونوں ساتھی اور قریش کے دونوں سردار ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اور سارے مسلمانوں کے دینی باپ یہ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بری ہوں ہر اس شخص سے جو ان دونوں کا تذکرہ برائی سے کرے، اور میں اس کو سزا دینے والا ہوں اس پر۔ ایک روایت میں ہے علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جب علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تو ایک جوان نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو بیان میں خطبے میں کہتے ہوئے سنا ہے، جمعہ کے خطبے میں آپ خطبے میں فرما رہے تھے جمعہ کے، اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری تو اس طرح اصلاح فرما جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ پوچھا اس نے کہ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہماری اس طرح اصلاح فرما جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی ہے۔ پوچھا وہ کون ہو گئے ہیں؟ اتنا اس کے پوچھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں ڈبڈبا گئی، اور فرمایا کہ وہ دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ ہدایت کے امام ہیں، وہ اسلام کے بزرگ اور اسلام کے مشائخ ہیں، وہی ہیں اس قابل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے طریقے کا اقتداء کیا جائے اور ان کے راستے پر چلا جائے۔ فرمایا کہ جس نے ان دونوں کا اتباع کیا اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، اور جس نے ان کا اقتداء کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھاما وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا، وہ اللہ کی جماعت میں سے ہے، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔